السلام علیکم اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا قانون فطرت سے کیا مراد ہے اور اس کے ابتدائی نظریات کیا تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس نظریے کی نشوونما کیسے ہوئی، ہم اس پر بحث کریں گے۔ لا آف نیچر، قانون فطرت سے مراد عقل و شعور کی وہ مشترک آفاقی اور خدا داد فرما روائی ہے جو کہ قدرتی رفاقت رکھنے والی مخلوق کا انتظام کرتی ہے۔ دس از اے ڈیفینیشن آف لا آف نیچر۔ حقیقت میں قانون فطرت خارجی عقل کا دوسرا نام ہے، چونکہ فطری قانون اعلیٰ اور غیر متغیر ہوتا ہے، اس لیے شہری قانون کی بنیاد پر اس رکھی جانی چاہیے۔ کوئی قانون ساز یا حکومت فطری قوانین کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی کیونکہ یہ قوانین صحیح یا غلط کے مشترکہ آفاقی معیار کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ انسانی قوانین برادری کے عقل و شعور کی ترجمانی کرتے ہیں۔ تمام بنی ہوئی انسان آفاقی قانون اور شعور سے ایک آفاقی اخوت کے رشتے میں بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ انسانوں اور قانون فطرت کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ قانون فطرت کی تاریخی نشوونما کیسے ہوتی ہے؟ سینٹ پال کے مطابق قانونی اقدامات فطرت کے مطابق ڈو بائی نیچر دا تھنگز آف لا۔ بعض ہزار رواقبت سٹوززم پر عمل کرنے والوں سے قانون فطرت کو ایک باقاعدہ شکل دی۔ ان کے نزدیک فطرت دنیا کا ہم جنس جذبہ ہے جس میں مظہر درست شعور کے مشترکہ قانون میں ربط پیدا کرتا ہے۔ اس لیے قانون فطرت سے مراد عقل و شعور کی وہ مشترکہ آفاقی اور خداداد فرما روائی ہے جو کہ قدرتی رفاقت رکھنے والے جمادات پر حکومت کرتی ہے۔ رومن دور میں کچھ رومن قانون دانوں نے فطری قوانین پر روشنی ڈالی۔ ان میں گائیز ایلپین اور سسرو کے نام قابل ذکر ہیں۔ سسرو نے رواقبت پسندوں اور افلاطون کے کچھ نظریات کو یکجا کر دیا۔ مثلا افلاطون نے یہ تصور لیا کہ سچائی اور انصاف کے اصول ابدی ہیں، یعنی کہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، انسان رہیں یا نہ رہیں، سچائی اور انصاف کے جو اصول ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح رواقبت سے اس نے یہ حاصل کیا کہ فطرت میں ایک بدتر آفاقی قانون موجود ہے۔ دوسروں کے مطابق قانون سے مراد فطرت سے ہم آہنگ کو حقیقی عقل ہے۔ خدا اس قانون کا مصنف اور اس کو نافذ کرنے والا ہے، اس لیے قانون کا اطلاق صرف سب قوموں پر ہوتا ہے۔ انسان اخلاقی تقاضوں کے پیش نظر فطری قوانین پر بھی عمل درآمد کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرون وسطیٰ کے حقیقت پسندوں نے فطری قوانین کے بارے میں اپنے نظریات کا اظہار کیا۔ وہ کہتے تھے کہ فطری قوانین خدا کی تخلیق نہیں ہے بلکہ عقل کی پیداوار ہے، اس لیے خدا بھی ان کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ مگر اوخم اور گرسن نے یہ اعتراف کیا کہ فطری قوانین خدا کے مرتب کرتا ہے۔ 13ویں صدی میں تھامس ایکویناس نے کہا کہ فطری قانون منشاء الہی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس نے قوانین کو خدائی قوانین، ابدی قوانین، فطری قوانین اور انسانی قوانین میں تقسیم کیا۔ 16ویں صدی میں ہیوگو گروٹس نے کہا کہ فطری قوانین کا اطلاق تمام افراد اور قوموں پر ہونا چاہیے اور جنگ بھی صرف اچھے مقاصد کے تحت کرنا چاہیے۔ گروٹس کے مطابق the law of nature is dedicated of right reason which points out that an act according to as it is or it is not in conformity with the rational nature has in it a quality of moral baseness or horror or necessity, and that in consequences such an act is either forbidden or enjoined by the author of nature, God۔ یعنی فطری قانون صحیح دانش کی پیداوار ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فعل فطرت کے مطابق ہے یا نہیں، یہ اخلاقی ضرورت ہے۔ فطرت کا خالق خدا ہی اس قانون کو ممنوع قرار دیتا ہے یا ان کی تائید کرتا ہے۔ تھامس ہابس نے کہا فطری قوانین عقل و دانش کی حکمرانی کے مترادف ہیں۔ اس نے فطری قوانین کو 19 اقسام میں تقسیم کیا۔ ہابس کے نزدیک چونکہ فطری قانون کی بنیاد عقل ہے اس لیے یہ بقا کے منافی اصولوں کے خلاف ہے۔ ہابس نے فطری قوانین کا مطالعہ اخلاقی بنیادوں کی بجائے افادیت پسندی کے نقطہ نظر سے کیا۔ 17ویں صدی میں برطانوی مفکر لاک 1632 سے 1704 نے کہا کہ فطری قوانین کی بنیاد عقل ہے اور یہی قوانین افراد میں تنظیم پیدا کرتے ہیں۔ فطری قوانین ہی
آزادی اور مساوات کے قوانین ہیں۔ آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آپ کو فطرتی قوانین کی مختلف فکرز کے مطابق کچھ سمجھ میں آیا ہوگا کہ لا آف نیچر ہے کیا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔